جب روح ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے نا پھر وہ آپ سے کلام کرتی ہے. روح کی جو زبان ہے نا وہ سریانی زبان ہے. کون سی زبان ہے؟ سریانی زبان. روح جب کلام کرتی ہے نا تو سریانی زبان میں کلام کرتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو زبان تھی نا وہ سریانی زبان تھی. آپ حضرت شیش علیہ السلام سے اپنی اولادوں سے سریانی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی زبان بھی سریانی زبان ہے. یہاں تک کہ ہمارے قبر میں جو سوال ہوگا نا ہماری روح سے وہ بھی سریانی زبان میں ہوگا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے, اس کے جسم کا غلبہ نہیں ہوتا. 2 سال کے عرصے تک. کتنے سال کے عرصے تک؟ 2 سال کے عرصے تک اس کے روح کا غلبہ ہوتا ہے. تو وہ جو روح کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ بچہ سریانی زبان میں آپ سے کلام کرتا ہے. کس زبان میں کرتا ہے؟ سریانی زبان میں. لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ کو دہرا رہا ہوتا ہے, جیسے اگ کرتا ہے نا بچہ. اگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, یہ روح کی زبان ہے. یعنی کہ الف اور غائن اگ بچہ کرتا ہے نا, اس کا مطلب ہے بلند شان والا. اور بلند شان والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے شفیق, شفقت, رفیق, دوست. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. یعنی کہ روح اس وقت ذکر کر رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہوتے ہیں, کہ بچہ اگر گرتا ہے تو فرشتے اسے سنبھال لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں. اور بچے جو خواب دیکھتے ہیں, اگر تم خواب دیکھ لو نا تو تمہارا دل پھٹ کے باہر آ جائے. بچے جو خواب دیکھتے ہیں اگر تم وہ خواب دیکھ لو تو تمہارا دل پھٹ کے باہر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے اوپر روحی کا غلبہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جب بچہ روتا ہے نا, جب بچہ روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے جو نا اس کے آس پاس ارد گرد تمام شیاطینی چیزیں جاگتی ہیں. اگر ہم دور قدیم میں جاتے ہیں نا تو باقاعدہ طور پہ شیاطین کی حاضری کرنے کے لیے, شیاطین و جناتوں کی حاضریاں کرنے کے لیے بچوں کو رلا رلا کے چھوڑا جاتا تھا. کہ بچے جب چیختے تھے نا, روتے تھے نا, اس سے وہ چیزیں آتی تھی کھینچ کے اس کی آواز کو, اس سے ساؤنڈ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ روح کی آواز تھی. بچے جو روتے ہیں نا اس سے شیاطینی چیزیں جاگتی ہیں. اگر اس کے ارد گرد ہوں تو حاضر ہوتی ہیں, بچے کے قریب آتی ہیں. کیونکہ اس وقت بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے خول سے باہر. اور خول سے باہر کوئی چیز ہوگی تو ہر چیز قریب آئے گی اس کو سمیٹنے کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا, یہ بچے کی پیدائش سے لے کے اس وقت تک جب تک بچہ بول نہیں پاتا, یعنی کہ 2 سال کے عرصے تک کا, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن سے لے کے 2 سال تک کا جو سفر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے. جب بچہ بولنے لگتا ہے نا اس کے بعد پھر جسم کا غلبہ آ جاتا ہے, اس کے اوپر روح کا غلبہ کم ہو جاتا ہے. اب جیسے بچہ, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اب وہ بو بو کرتا ہے. سنا ہے نا بچوں کے منہ سے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب بو بو بھی سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے میٹھی چیز کے, جیسے ماں کا دودھ.
دیکھا ہوگا اکثر عموماً آپ نے بچوں کو، بچے ہونٹ ملا کے بو کا ایک ساؤنڈ نکالتے ہیں، وہ ان کو جب طلب ہوتی ہے تب وہ نکالتے ہیں، ان کو جب احساس ہوتا ہے. تو یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ روح کا غلبہ ہوتا ہے نا، اور روح کلام کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب 1 سال کے بچے کو لے لو آپ، وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب اس کو واش روم آتا ہے، پوٹی آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کی آواز، ساؤنڈ نکالتا ہے وہ. یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلاظت کا اخراج ہونا. یہ سریانی زبان کے ساؤنڈ ہیں سارے یہ، کیونکہ پہلے سریانی زبان تھی نا. اچھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 700 زبانیں عطا کی تھیں. 700 زبانیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، سب نے سریانی زبان میں کلام کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر زبانوں میں تقسیم ہو گئی تھی. پھر زبانوں میں کیسے؟ کہ جب علم الحروف حضرت ادریس علیہ السلام پہ اترا تھا. حروف کا جو علم تھا وہ کس پہ نازل ہوا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام پہ، جس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ان سے عبارتیں مل کر پھر مختلف زبان وجود میں آئیں. اس سے پہلے صرف اور صرف سریانی زبان تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد زبانیں چینج ہوئی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اہل دیوان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی سریانی ہے. اہل دیوان سمجھتے ہیں؟ اہل دیوان ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کی وہ بھی سریانی زبان میں کلام کرتے ہیں، لیکن جب وہ دربار رسالت میں ہوتے ہیں تو عربی زبان میں کلام کرتے ہیں. کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا نا کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی میں. اہل دیوان جب دربار رسالت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ عربی زبان میں کلام کرتے ہیں، اور جب وہ دوسرے مقامات پر ہوتے ہیں تو وہ سریانی زبان میں کلام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ روحوں کی زبان ہے. یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال بھی سریانی زبان میں ہوگا. انجیل جو لفظ ہے یہ بھی سریانی زبان کا ہے. اس کے معنی کیا ہیں انجیل کے؟ اس کے معنی نور العین کے. اچھا، جو توریت ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت، یعنی کلام الہی. اب مشیخہ ہے، یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا. اس کا مطلب ہے بڑے آدمی کے. مشفع یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سریانی زبان میں جو نام تھا کیا تھا؟ مشفع. اور منحمنا، مشفع کا جو معنی ہے نا، اس کے معنی حمد کرنے والا، یعنی حمد کے، تعریف کے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر زبان میں موجود ہے. آپ کی تعریف اللہ رب العزت نے ہر زبان میں کی ہے، لیکن سب سے بہترین اور سب سے احسن تعریف جو کی ہے وہ کی ہے قرآن میں، عربی زبان میں. لیکن سریانی زبان اب ناپید ہو گئی ہے، ورنہ اولیاء کرام سریانی زبان کے اندر باقاعدہ کمانڈ رکھتے تھے. اہل دیوان کی زبان ہے باقاعدہ یہ. اور یہاں تک کہ روز محشر میں بھی تمام لوگ ایک دوسرے سے جب کلام کریں گے تو وہ کریں گے سریانی زبان میں. اب آپ نے سواد سورت پڑھی ہے جو سواد سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات میں جو آتا ہے. جو سواد ہے نا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صاد کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھ لو تو تم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے. آیت ہے نا صاد والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر ہے نا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جو صاد ہے نا یہ بیسیکلی ایک علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ حشر کا جو میدان ہوگا نا یہ اس خلا کا نام ہے. یعنی کہ روز محشر جہاں لگے گا، روز محشر جہاں ہوگا، روز محشر کو نا باقاعدہ صاد جو ہے نا یہ علامت اس کو اپنے پورے آتے میں لیے ہوئے ہوگی.